धोखेबाज है वो आदमी जो मुहर्रम के महीने में फजर छोड़ के कहना चाहता है कि हम वही कहते जो दुश्मनों ने हुसैन को कहा था, तू पढ़ ले, हमको जरूरत। ये बेचारे जमात वाले, ये मौलाना, ये उलमा, ये खानका वाले, ये मदरसे वाले आपके पास आते हैं, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, कहते मौलाना मौलवी तू पढ़ ले, हमको जरूरत नहीं, इसलिए कि तू पढ़ ले, तू हुसैनी है, हम नहीं पढ़ेंगे। इसलिए कि हम क्या कहूं, किस मुंह से कहूं मेरे दोस्तों, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जितने लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, मैं कसम खाकर कहता इससे बढ़कर मुहर्रम के महीने में हुसैन को धोखा देने वाला कोई नहीं होगा। चाहे तू 1000 मर्तबा मातम कर ले, चाहे 2000 ताजिए निकाल ले, चाहे नारा लगा ले, लेकिन तेरे से बढ़कर हुसैन का दुश्मन कोई नहीं होगा। हुसैन का दुश्मन है जो फर्ज नमाज को छोड़ता है और हुसैन से मोहब्बत करता है जो फर्ज नमाज को पढ़ता है। हाँ भाई, इसमें नारा बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कादी अहमद अली साहब का बयान लेकर हाजिर हुई हूँ। आज के बयान का टॉपिक है करबला का खूनी मंजर, इमाम हुसैन की शहादत। बयान को तवज्जो से पूरा सुने, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पर आना भाई, आऊंगे ना मकसद पर इंशाअल्लाह। कपड़ा पहनेंगे, गम गम मातम मातम। अरे मेरे दोस्तों, जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता। सही मैं कहता हूं, अल्लाह की कसम, आप भी फैसला करो, जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता। इसलिए कि मातम तो मुर्दों पर किया जाता है। अरे मातम मुर्दों पर किया जाता है, ताजिया मुर्दों पर निकाला जाता है। जिन लोगों का यह अकीदा है कि हुसैन मुर्दा है, वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करते। हमारा अकीदा है हुसैन जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेंगे, और जिंदों पर मातम नहीं हुआ करता। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मुहर्रम का जो महीना है, सब कह दो बहुत मुबारक महीना है। भाई कहो मुहर्रम का महीना बहुत मुबारक महीना। और एक बात आपको बताऊं, बहुत से लोगों की नजर नहीं, कुरान करीम में 10वें पारे में अल्लाह ताला ने इतनी अजीब बात फरमाई। कुरान करीम में कौन सा पारा, नंबर 10, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ये जो 12 महीने हैं ना, मुहर्रम है, सफर है, रबीउल अव्वल है, रबीउल आखिर, ये जितने 12 महीने हैं, हम समझते हैं कि ये 12 महीने कब शुरू हुए। भाई ये किसने शुरू किए? अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि जिस वक्त मैंने आसमानों को पैदा किया, जिस वक्त मैंने जमीनों को पैदा किया, उसी वक्त मैंने 12 महीनों को भी पैदा किया। ये अल्लाह तबारक व ताला फरमाते पारा नंबर 10 में कि जिस वक्त मैंने 7 आसमानों को पैदा किया, जिस वक्त मैंने 7 जमीनों को पैदा किया, उसी वक्त मैंने ये 12 महीने भी तय किए। और अल्लाह फरमाते उसी वक्त मैंने मुहर्रम को इज्जत वाला महीना बना दिया। इससे लोग अगर ये कहे कि मुहर्रम का महीना इज्जत वाला बना हजरत आदम की वजह से, ना। अगर मुहर्रम का महीना मुकर्रम बना हजरत हुसैन की वजह से, ना। अगर मुहर्रम का महीना काबिल एहतराम हुआ हजरत अली की वजह से, ना। अल्लाह फरमाते 10वें पारे में, जब मैंने आसमानों को पैदा किया, जब जमीनों को पैदा किया, अल्लाह फरमाते मेरी इज्जत की कसम, उसी वक्त मैंने 12 महीनों को तकसीम किया और उसी वक्त मैंने मुहर्रम के महीने को इज्जत वाला महीना बना दिया था। कौन से पारे में? मैं आपको आयत करीमा पढ़कर बताता हूं ताकि उलमा किराम तो जानते ही है माशाअल्लाह, आप लोग को भी पता चले कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुहर्रम का महीना कब मुहतरम बनाया। अल्लाह ताला मुहर्रम के महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, पारा नंबर 10, अगर आपको याद हो मेरे साथ में पढ़ो, कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह फरमाते, इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाह 12 शहरा। अल्लाह फरमाते मैंने 12 महीने तय किए। कहो अल्लाह फरमाते मैंने कितने महीने? फी किताबिल्लाह। अल्लाह फरमाते ये 12 महीने मैंने अपनी किताब में तय किए। यौम खलक़स समावाति वल अर्द। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते जिस वक्त मैंने आसमानों को पैदा फरमाया, जिस वक्त मैंने जमीनों को पैदा किया, उसी वक्त मैंने 12 महीने पैदा किए। मिनहा अर्बाअतुन हुरुम। अल्लाह फरमाते 12 महीनों में 4 महीनों को मैंने एहतराम वाला बनाया, उसमें मैंने मुहर्रम को भी कदर वाला बनाया। मेरे दोस्तों, मुहर्रम का महीना कहो खुशी का महीना, साथ में कहो मुहर्रम का महीना खुशी का महीना, इज्जत वाला महीना, शराफत वाला महीना, अजमत वाला महीना, मनाकबत वाला महीना। और अल्लाह जिसको इज्जत वाला बनाए उस महीने को कोई जलील नहीं कर सकता। अब मेरे दोस्तों आ जाओ कि मुहर्रम का महीना कितना प्यारा है, तो अल्लाह ने कहा। अब हमारे नबी से पूछो आप क्या फरमाते मुहर्रम के बारे में। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि मुहर्रम के बारे में आप क्या फरमाते। रिवायत सुनना, हमारे नबी ने क्या फरमाया। अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरिमु अश-शहरल मुहर्रम मन अकरमल मुहर्रम अकरमहुल्लाहु बिल जन्नह व नजाहु मिनन नार। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, मुहर्रम
محرم کے مہینے کی عزت کرو. جو محرم کے مہینے کی قدر کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا, اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا. میرے پیارے دوستو, محرم کے مہینے کی قدر کون کون تیار ہے محرم مہینے کی قدر کر دو؟ سب کریں گے انشاءاللہ. ابھی تو ماشاءاللہ ہاتھ اٹھے, لیکن جب میں بتاؤں گا پھر نہیں اٹھتے. یہ سب محرم مہینے کی قدر کریں گے انشاءاللہ, اور جو قدر کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا, اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے گا. اب میرے دوستو آپ انگلی پر گنتے جاؤ محرم میں پیش آنے والے واقعات بہت ہے میرے دوست. اگر میں گناتا جاؤں گا 40 کے اوپر واقعات ہیں محرم میں پیش آنے والے واقعات بہت ہے. کچھ آج, کچھ باقی 24 جنوری کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہم سنتے جائیں کہ محرم میں کون کون سا واقعہ پیش آیا اور اس میں کیا ہوا, اور فیصلہ کریں گے کہ خوشی کا مہینہ ہے کہ غم کا مہینہ. اگر غم کا مہینہ ہے, اگر فیصلہ ہو جائے گا غم کا مہینہ, تو میں اور آپ مل کے ماتم کریں گے, اور اگر فیصلہ ہو جائے گا کہ خوشی کا مہینہ ہے تو میں اور آپ مل کر خوشی منائیں گے. لیکن محرم کا مہینہ بہت محترم مہینہ, اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو انگلیوں پر گنتے جاؤ. آپ کو معلوم ہوگا ایک اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام, میں ذرا جلدی جلدی بتاؤں گا, آپ انگلی پر گنتے جانا. پہلا واقعہ, حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے. کہو بے شک. حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے. اور آپ کی بیوی اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام وہ بھی جنت میں تھی. لیکن میرے دوستو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا آدم جنت میں رہو. اللہ نے حوا کو بھی کہا تھا جنت میں رہو, اور کھاؤ پیو کوئی روک تھام نہیں, اور گھومو پھرو کوئی روکنے والا نہیں, بس ایک درخت کے قریب مت جانا, ایک درخت کے قریب مت جانا. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ نے فرمایا آدم حوا جنت میں رہو, کھاتے بھی رہو, پیتے بھی رہو, گھومتے بھی رہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, ایک درخت کے قریب نہ جانا. لیکن حضرت آدم بھی درخت کے قریب گئے, حضرت حوا بھی درخت کے قریب گئی. اللہ نے جس سے منع کیا وہ دانا کھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا, اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو زمین پر. یہ واقعہ تو معلوم ہے. حضرت آدم بھی زمین پر, کہو حضرت آدم بھی زمین پر, حضرت حوا بھی زمین پر. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ نے فرمایا آدم بھی زمین پر, حوا بھی زمین پر. میرے دوستو حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا چوک ہو گئی؟ منع کیا تھا درخت کے قریب مت جانا, گئے بھی اور دانا کھا بھی, ایک چوک ہو گئی. حضرت آدم زمین پر آ کے روئے, ایک چوک ہو گئی. ارے میرے پیاروں کہو کتنی چوک ہو گئی؟ ایک چوک ہو گئی. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا زمین پہ آ کے اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے فبکا آدم 300 سنین. حضرت آدم 300 سال تک روتے رہے. کتنے سال؟ 300 سال تک روتے رہے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. میرے دوست ابن قیم نے اتنی پیاری بات لکھی, کتنے سال ہو گئے, اور غلطی کتنی ہوئی تھی؟ ایک غلطی ہوئی, ایک چوک ہو گئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام 300 ایئر روتے رہے. ایک رات اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی, ایسی عجیب بات ڈالی. حضرت آدم علیہ السلام رات کا وقت تھے, سناٹا چھایا ہوا, 300 سال روتے روتے گزر گئے. کہا اللہ, اے اللہ 300 سال گزر گئے, تو نے اب تک میری توبہ قبول نہیں کی. اے اللہ تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے, تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا, اس محمد کا نام لیا, اس احمد کا نام لیا کہ جو بھی نام لیتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا. کون؟ کہہ دو نا محمد ہے. اللہ نے فرمایا تم نے اس محمد کا نام لیا, یہ نام کوئی بھی لے لیتا ان کے صدقے میں گناہوں کو معاف کر دیتا. اب سننا, اللہ نے فرمایا آدم 300 سال روئے, میرے آخری پیغمبر کا واسطہ دیا, جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا. اللہ فرماتے جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا, اور ایک دعا دیتا ہوں. اللہ کہہ رہے ایک دعا دیتا ہوں آدم تم بھی پڑھتے رہنا, آخری نبی کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھتے رہے, پڑھتے جائیں گے میں گناہ کو معاف کرتا جاؤں گا. اللہ نے ایک دعا دی, کن کو؟ اور کیا کہا تم بھی پڑھنا, اور آنے والا جو آخری نبی اس کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھے, اللہ گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. وہ دعا سیکھنا ہے, قرآن میں ہے, پارہ نمبر 8 ہے بھائی, وہ قرآن میں ہے پارہ نمبر, اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ ابھی سب کے گناہوں کو معاف کرے گا, اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آدم پڑھے آدم کے گناہ معاف, آخری نبی کے امتی پڑھے ان کے گناہ بھی معاف. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی, حضرت حوا نے دعا مانگی, اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا, اگر تو معاف نہ کرے گا, اگر تو رحم نہ کرے گا, ہم سے بڑھ کر کوئی گھاٹا اٹھانے والا نہیں ہوگا. میرے احمد آباد کے بھائیو کان کھول کر سنو, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی. اللہ کو اتنا پیار آیا, اللہ نے فرمایا آدم تو نے آخری نبی کا صدقہ مجھ کو دیا, میں نے تجھ کو دعا دی, میں نے تیری دعا بھی قبول کر لی, تیری توبہ بھی قبول کر لی, اور میں نے تیرے نبی ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا. اللہ فرماتے آدم میں نے توبہ قبول کی, میں نے نبی ہونے کا فیصلہ کیا. میرے دوستو علماء فرماتے یہ محرم کا مہینہ تھا. ساتھ میں کہو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں, اور حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں؟ یہ تو پہلا واقعہ ہو گیا. میں نے کہا نا اسے 40-45 واقعات تھے, اور 40-45 واقعات کو آپ زیادہ مت سمجھنا. ایک حدیث پاک کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ, اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی. اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی, اور اسی مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کی توبہ کو قبول بھی کیا ہے. میں نے تو صرف آپ کو پہلا واقعہ بتایا کہ ان کا حضرت, اور سنو گے نا بھائی, انگلی پر گنتے جاؤ. میرے دوستو ایک اور واقعہ, بڑا عجیب واقعہ. میرے دوستو آپ نے ایک نبی کا نام سنا, حضرت نوح. کہو سنا نہیں سنا, ساتھ میں کہو حضرت نوح علیہ السلام. اب میرے دوستو اللہ کا ایسا لاڈلا نبی, اللہ کا ایسا راج دلارا نبی جس نے 950 سال دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا. حضرت نوح علیہ السلام اکیلے کتنا دعوت و تبلیغ کا کام کیا؟ 900. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا. لیکن سننا میرے دوستو, ایک وقت وہ آیا حضرت نوح کو بہت مارا جاتا تھا. اور میرے پیاروں, میرے لیے بولنا بہت آسان ہے, آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے. ایک حدیث پاک میں لکھا حضرت نوح کو کیسے مارا جاتا, جیسے میرے دوستو چاول کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں, یا گیہوں کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ایسے بڑی بڑی بوری لائی جاتی تھی, حضرت نوح کو بوری میں لپیٹ دیا جاتا, دونوں طرف سے گھاٹ ماری جاتی تھی. اس کے بعد ایک آدمی لات مارتا تھا تو دوسرے کے پاس حضرت نوح علیہ السلام لڑکتے لڑکتے چلے جاتے, تو دوسرا آدمی لات مارتا. اس طریقے سے 10 مائل تک حضرت نوح کو لات ماری جاتی. 10 مائل. میرے دوستو آخری آدمی کہاں کھڑا ہوگا, پہلا آدمی کہاں کھڑا ہوگا, اور آخری والے کے سامنے گڑھا ہوتا تھا, وہ زور سے لات مارتا تھا. حضرت نوح پورے گڑھے میں گرتے تھے تو وہ آ کر کہتا تھا گڑھے میں گر گئے اور ہم کو نوح سے نجات مل گئی. یہاں نوح گڑھے میں گرتے تھے, یہاں اللہ جبرائیل کو بھیجتے تھے کہ جبرائیل جاؤ میرے نوح کے دونوں طرف جو گھاٹ بندی ہے اسے کھولو اور میرے نوح کو اٹھاؤ, ان کے زخم کو صاف کرو, اور ان کو کہو میں راضی نہیں ہوں گا جب تک تم پھر دعوت کا کام نہیں کرو گے. میرے دوستو 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے دعوت کا کام کیا. میرے دوستو جب 950 سال ہو گئے, حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کو کہا اللہ میں ہار گیا, میں تھک گیا. آدمی تھکے گا کہ نہیں تھکے, اتنے سال ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب فانتصر. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں ہار گیا, میں تھک گیا, اب تو انتقام لے لے. اللہ نے کہا اچھا میں انتقام لوں. اللہ نے کہا اے نوح انتظار کرو, اب آسمان سے پانی برسے گا, زمین سے پانی آئے گا, پہاڑوں سے پانی آئے گا, وادیوں سے پانی آئے گا, سمندروں سے پانی آئے گا, دریاؤں سے پانی آئے گا, یہاں تک کہ ان کے گھر کے برتنوں میں پانی آئے گا. جو تیرا ماننے والا ہوگا وہ کشتی میں بیٹھے گا, وہ بچے گا, اور جو تیرا ماننے والا نہیں ہوگا اللہ کہتے وہ ظالم کو میں برباد کر دوں گا. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کے دربار میں دیر تو ہے لیکن اندھیر. اس لیے ہر ظالم کو سوچنا چاہیے جب اوپر والے کی لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا. بھائی ہر ظالم کو سوچنا چاہیے اوپر والے کی جب لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا. اللہ کے دربار میں دیر ہو سکتی, اندھیر نہیں ہو سکتا. اب وہ آسمان سے پانی اور زمین سے پانی, وہ طوفان آیا, اور یہ عذاب کس کا تھا؟ اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے. بھائی کہو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گیا. میرے پیارے دوستو وہ کشتی بھی کیسی پیاری تھی. حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے اور دعا پڑھی بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال. وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کو لے کر چلتی گئی 7 دن اور 7 رات تک. کتنے دن تک؟ 7 دن اور 7 رات تک وہ کشتی دریاؤں میں, سمندروں میں, پانی میں ہچکولے لیتی گئی اور چلتی گئی. یہاں تک کہ حدیث پاک میں لکھا اس کشتی میں حضرت نوح بھی تھے اور نوح کے ماننے والے بھی تھے. وہ کشتی پانی کے طوفان میں مکہ پہنچی
اور اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کر لیا. اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کیا. اس کے بعد میں پھر وہ کشتی 7 دن اور 7 رات ہر طرف کے پانی میں چلتی رہی. خدا ظالموں کو ڈباتا رہا, کشتی کو چلاتا رہا, یہاں تک ایک پہاڑ پر وہ کشتی پہنچی جس کو قرآن کریم نے کہا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. 7 دن اور 7 رات کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ گئی. کہو 7 دن اور 7 رات کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ گئی. حضرت نوح بھی بچ گئے, حضرت نوح کے ماننے والے بھی بچ گئے, اور سارے ظالمین برباد ہو گئے. میرے پیارے دوستو, ہمارے آقا نے فرمایا جس مہینے میں نوح کی کشتی کنارے پر لگی وہ مہینہ محرم کا مہینہ تھا. کون سا مہینہ تھا؟ تو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, حضرت آدم کو نبوت ملی, اور حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی. ایک اور واقعہ بتا دوں, پھر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر آئیں گے کہ اور بھی سنیں گے واقعہ. میں پوچھنے بول رہا کتنے گھنٹے دینے والے بولے ابھی کچھ نہیں بولیں گے, معلوم ہے کچھ نہ کچھ ابھی ادھر ادھر کی سنائے گا. مطلب کفارہ پوری رات کا ہے, بیوی برداشت کرے گی, وہ بھی آئی ہوئی ہے تب تو ٹھیک ہے, نہیں آئی ہوئی تو کہتے ہیں نا ایک بیوی نے ایک مرتبہ شوہر کو کہا کسی پہ فٹ ہو تو لے لو ورنہ واپس کر دینا, ہم لوگ کو سب قبول کر لیں. بولی ابھی ماشاءاللہ ایسا زبردست پٹھان ہے, سب سینے پر قبول کر لیتا. تو ایک بیوی تھی نا, ایک بیوی اپنے شوہر کو کہتی میں تمہاری بہت 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 عزت کرتی ہوں, بہت تمہاری. شوہر نے کہا میں اوپر کرسی پر بیٹھوں, تو کہاں بیٹھے؟ میں یہاں زمین پہ بیٹھ جاؤں. تو شوہر نے کہا کہ میں اگر پلنگ پر بیٹھوں تو کہا کہ میں زمین پہ بیٹھوں. کہا میں کرسی پر بیٹھوں تو بیوی نے کہا میں زمین پر بیٹھ جاؤں. تو شوہر نے کہا اچھا میں زمین پر بیٹھ جاؤں تو کہاں بیٹھے؟ تو کہا میں تو پھر کھڈا کھودوں اور اس میں بیٹھ جاؤں. تو بیوی اتنا احترام کرتی, کہا تو اگر زمین پر بیٹھے تو میں کھڈا کھودوں اور اس میں بیٹھ جاؤں. تو شوہر نے کہا اگر میں کھڈا کھودوں اور اس میں بیٹھوں تو کہاں بیٹھے؟ کہا پھر بیٹھوں نہیں, تیرے اوپر مٹی ڈال دوں. احمدآبادی توا کھائی ہوئی عورت ہوگی. کتنے واقع ہو گئے, سب سن رہے ہو نا بھائی؟ ساتھ میں کہو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں؟ حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں؟ حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی تو کون سے مہینے میں؟ میرے پیارے دوستو, ایک اللہ کے نبی جن کا نام ہے حضرت یونس. کہو کیا نام ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. یہ سمندر میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کشتی سے نکالا اور اللہ نے ان کو سمندر میں رکھا اور ایک مچھلی نے ان کو پیٹ میں نگل لیا. حضرت یونس علیہ السلام قرآن میں لکھا, بھائی میرے گھر کی بات نہیں, 17ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں تھے, اللہ نے کشتی سے باہر نکالا, سمندر میں رکھا, اور پھر سمندر میں ایک مچھلی آئی اور اس مچھلی نے حضرت یونس کو پیٹ میں رکھا, اور 40 دن اور 40 رات حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے. میرے دوستو بتاؤ مچھلی کے پیٹ میں کیسا عجیب عجیب لگتا ہوگا, اس لیے کہ اندر بھی سناٹا, باہر بھی سمندر کا سناٹا, اور میرے دوستو باہر ریگستان کا سناٹا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تڑپ رہے, 40 دن اور 40 رات مچھلی کے پیٹ میں تڑپ رہے. میرے دوستو حضرت یونس علیہ السلام جب 40 دن گزر گئے, 40 راتیں گزر گئی, کہا اللہ اے اللہ یہ مچھلی کے پیٹ میں مجھے عجیب عجیب لگتا. اللہ نے کہا اے یونس ایک دعا دیتا ہوں, وہ پڑھ لے, مچھلی کے پیٹ سے باہر بھی نکالوں گا, تیری توبہ بھی قبول کروں گا اور تجھے اپنا نبی بنا لوں گا. ایک دعا دیتا ہوں, وہ دعا پڑھ لے. حضرت یونس علیہ السلام نے وہ دعا پڑھی, اتنی پیاری دعا. حضرت یونس علیہ السلام نے دعا پڑھی, مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے. اللہ نے کہا کنارے پر آ جا, کنارے پر آ گئے. اللہ نے کہا دعا کر, دعا کی, اللہ نے توبہ قبول کر لی. اللہ نے حضرت یونس کو نبی بنایا. اتنی پیاری دعا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اتنی اچھی دعا کہ میں مصیبت سے نکل گیا, میری توبہ قبول ہو گئی, میں نبی بن گیا. اللہ نے کہا اے یونس یہی دعا میں میرے آخری نبی کو بھی دینے والا ہوں اور ان کے امتیوں کو بھی دینے والا ہوں, اور کہنے والا ہوں کہ جیسے یونس نے پڑھا مصیبت سے نجات مل گئی, اے نبی کا آخری امتی تو بھی پڑھ لے, اللہ تجھ کو بھی مصیبتوں سے نجات عطا کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اور وہ دعا کہاں پر ہے؟ پارہ نمبر 17. بھائی پارہ نمبر 17 یاد رہے گی دعا انشاءاللہ. اس سے کہ میرے دوستو حضرت یونس پڑھے تو مچھلی کے پیٹ سے باہر, حضرت یونس پڑھے تو توبہ قبول, حضرت یونس پڑھے تو نبوت مل گئی, اور اللہ نے کہا یونس صرف تو نہیں, میرا آخری نبی کے جتنے امتی وہ یہ دعا پڑھیں گے, میں ان کی مصیبتوں بھی دور کروں گا. میرے دوستو کون سی دعا آپ کو یاد ہوگی؟ میرے ساتھ میں پڑھو. یہ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس یہ دعا پڑھتے گئے, اللہ مچھلی کے پیٹ سے نکالتا گیا, اللہ آپ کی توبہ قبول کرتا گیا, اللہ آپ کو نبوت دیتا گیا. میرے دوستو ہمارے نبی نے فرمایا حضرت یونس کو یہ سارے کمال ملے,
सब बोलो ना साथ में, कमाल मिले मुहर्रम के महीने। कितने वाक़ई हो गए? 3 हो गए भाई, 2 मत बोलो ना। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई मुहर्रम में, हजरत आदम को नबूवत मिली मुहर्रम में, हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी मुहर्रम में, हजरत यूनुस मछली के पेट से निकले मुहर्रम में। मेरे दोस्तों, एक और नबी जिनका जिक्र कुरान करीम में पारा नंबर 12 में शुरू होता, हजरत यूसुफ। कौन हजरत? और ये तो बहुत से लोगों ने तफसीर सुनी होगी, 12वें पारे में सूरह यूसुफ शुरू होती, 13वें पारे में खत्म होती। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में डाला। अरे डाला कि नहीं डाला? अरे कहो ना, वो तो डाल के चले गए भाई। तो सारे भाई मारे जलन और मारे हसद के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर चले गए और समझे कि कुएं में रहेगा, खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने आसमान पर एक अजीब फैसला किया। एक काफिला आता है, वो अपनी डोल कुएं में डालता है, तो डोल में पानी नहीं बल्कि डोल में कौन निकलते हैं? हजरत यूसुफ निकलते। वो काफिला वाले कहते क़ाल या बुशरा हाज़ा गुलाम। हजरत यूसुफ कुएं से निकले। मेरे दोस्तों जरा सुनना, हजरत यूसुफ कुएं से निकल गए, उसके बाद मंजिलों की मंजिलें तय करते गए। पूरे सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ते जाओ, अजीब अजीब हालात से गुजरते गए। गुजरते गुजरते आखिर में अल्लाह ने हजरत यूसुफ को मिस्र का बादशाह बना दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे नबी ने फरमाया हजरत यूसुफ कुएं से निकले, वो भी मुहर्रम का महीना था, और मिस्र के बादशाह बने, वो भी मुहर्रम का महीना था। कुएं से निकलने वाला महीना भी मुहर्रम, खुशी का महीना, और मिस्र का बादशाह बने वो भी मुहर्रम का महीना। और उनके अब्बा हजरत याकूब की बीनाई चली गई, बीनाई मिली, अब नाबीना हो गए थे, बीनाई मिली, वो भी मुहर्रम के महीने में। भाइयों की तौबा कबूल हुई मुहर्रम के महीने में। याकूब को बीनाई मिली मुहर्रम के महीने में। यूसुफ कुएं से निकले मुहर्रम के महीने में। मिस्र के बादशाह बने मुहर्रम के महीने में। कितने वाक़े हो गए? मेरे दोस्तों, अब बाकी बात में एक और वाक्य बता दूं, दिल चाहता है बता दूं। जैसे कि जब आपने ये सब सुना कि मुहर्रम के महीने में इतना सब कुछ हुआ, और अभी तो बहुत बाकी इंशाल्लाह 24 जनवरी को इंशाल्लाह। अभी तो सिर्फ इतना, एक मरतबा मेरा साथ दे दो ताकि कड़ी को कड़ी से जोड़ दे। साथ में कहो, हजरत आदम की तौबा कबूल हुई कौन से महीने में? मुहर्रम। साथ में कहते जाओ, मुहर्रम। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, हजरत आदम को नबूवत मिली, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लगी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकले, हजरत यूनुस की तौबा कबूल हुई, हजरत यूनुस को नबी बनाया गया मुहर्रम के महीने, हजरत यूसुफ को कुएं से निकाला मुहर्रम का महीना, हजरत यूसुफ को मिस्र का बादशाह बनाया मुहर्रम का महीना, हजरत यूसुफ के अब्बा हजरत याकूब की बीनाई लौट गई मुहर्रम का महीना, और भाइयों की तौबा कबूल हो गई तो मुहर्रम का महीना। एक और वाकया मुहर्रम के महीने में पेश आया, सब साथ में कह दो सुभान अल्लाह। और अभी आपकी जरूरत पड़ेगी इस वाकये में, इसलिए अब जो वाकया बता दूं ये मुहर्रम का सबसे ऊंचा वाकया, इस वाकये का कोई मुकाबला नहीं कर, कह दो सुभान अल्लाह। इस वाकये का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फजर की नमाज के बाद का वक्त है, मदीने पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फजर की नमाज हो गई, सहाबा जिक्र में मशगूल हो गए, कुछ सहाबा जाने लगे। एक सहाबी आगे बढ़े जिनका नाम है हजरत हुज़ैफा। क्या नाम है? हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब आए और कहा, अल्लाह के रसूल, आज तो आपके चेहरे पर कुछ अजीब नूर नजर आता है, कुछ अजीब खुशी नजर आती है, कुछ अजीब चमक और दमक नजर आती है। हजरत हुज़ैफा ने फरमाया, बि अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह मा युज़इकुक, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ए मेरे नबी, किस चीज ने आपको खुश कर दिया, किस चीज ने आपके चेहरे के नूर को बढ़ा दिया, किस चीज ने आपके चेहरे में चमक दमक पैदा की? हजरत हुज़ैफा फरमाते, फजर के बाद का वक्त था। कौन सा वक्त था? सुनना हजरत हुज़ैफा की बात भाई, नारा जरूर। हजरत हुज़ैफा फरमाते, फजर के बाद का वक्त था, लेकिन अचानक मैंने नबी के चेहरे पर वो नूर, वो चमक और दमक को देखा कि मैं अपनी जुबान से बोल पड़ा, मेरे नबी फजर के बाद का वक्त है, लेकिन आपका चेहरा तो 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद का दामन। फजर के बाद का वक्त है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, आपके चेहरे पर इतनी चमक। और मेरे दोस्तों, अब सुनना हमारे नबी ने क्या फरमाया। हमारे नबी ने फरमाया, हुज़ैफा आज तो मैं जितना भी खुश हो जाऊं, कोई ताज्जुब की बात नहीं, कहो सुभान अल्लाह। नबी फरमाते, हुज़ैफा आज तो मैं बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। मेरे दोस्तों, हमारे हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, खुशी की वजह तो कोई होगी, इसलिए आज आपके चेहरे पर खुशी बहुत नजर आती। हमारे नबी ने फरमाया, हुज़ैफा कौन सा महीना, ये महीना कौन सा? हजरत हुज़ैफा ने कहा, मुहर्रम। कहा कौन सी तारीख? कहा कि 10वीं आशूरे का दिन। हमारे नबी ने फरमाया, हाँ
آج عاشورے کا دن ہے, 10ویں محرم ہے, محرم کا مہینہ ہے, اور جو رات گئی وہ عاشورے کی رات گئی. حذیفہ تجھے نہیں معلوم اس عاشورے کی رات میں اللہ نے مجھ کو بڑے بڑے 3 انعامات دیے. عاشورے کی رات میں اللہ نے مجھ کو بڑے بڑے, سب بولو بھائی, بڑے بڑے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان, اگر آپ مجھے بتا دیں عاشورے کی رات میں اللہ نے آپ کو بڑے بڑے کون سے 3 انعامات دیے. ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ سب سے پہلا انعام اللہ نے آج کی رات میں فیصلہ میرے معصوم ہونے کا کر دیا. سبحان اللہ کہو بھائی. معصوم سمجھتے ہو؟ معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے چھوٹا گناہ بھی نہ ہو. تو جب نبی سے چھوٹا گناہ نہیں ہوتا ہوگا تو بڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے آقا نے فرمایا اللہ نے آج رات میرے معصوم ہونے کا فیصلہ فرمایا. اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ہمارے نبی نے فرمایا یہ پہلی نعمت اللہ نے مجھ کو دی, اللہ نے مجھ کو معصوم بنایا. دوسری نعمت حضرت حذیفہ نے پوچھا کون سی نعمت؟ ہمارے نبی نے فرمایا آج رات اللہ نے مجھ کو بتایا کہ اے نبی تیرے امتیوں کو میں جنت دینے والا, دعا کرو اللہ قبول فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی, محرم کے مہینے میں عاشورے کی رات میں اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی تیرے امتیوں کو میں جنت دینے والا. ہمارے نبی نے راتوں رات اللہ کو پوچھا میرے امتی کو جنت دے گا, اللہ تو مجھ کو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں تجھے جنت نہیں دوں گا, جنت تو تیرے امتیوں کو دوں گا, تجھے تو میں مقام محمود پر پہنچاؤں گا. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ یہ مقام محمود کیا؟ اللہ نے فرمایا میرا عرش ہوگا, 7 آسمان ہوں گے, 8 جنتیں ہوگی, سدرۃ المنتہا ہوگا, میرا عرش ہوگا, میری کرسی ہوگی, اسی کے سامنے تیرا مقام محمود ہوگا. تو مجھے دیکھتا رہے گا, میں تجھے دیکھتا رہوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. محمد کا دامن صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی نعمتیں ہو گئی؟ پہلی نعمت اللہ نے معصوم ہونے کا فیصلہ کیا. نمبر 2 اللہ نے مقام محمود کا فیصلہ کیا. تیسری نعمت میرے دوستو دل کو ہلا دینے والی, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ عاشورے کی رات اللہ نے پہلی نعمت مجھ کو معصوم ہونے کی دی, دوسری نعمت مقام محمود کی دی, اور تیسری نعمت اللہ نے مجھے کہا, نبی فرماتے اللہ نے مجھے کہا میں قیامت میں جو چاہوں گا وہ کروں گا, لیکن میرے محبوب تجھ کو رسوا نہیں کروں گا. یوم لا یخزی اللہ النبی, اللہ فرماتے قیامت میں جو چاہوں وہ کروں, لیکن میرے محبوب تجھ کو رسوا نہیں کروں گا. میرے دوستو نبی معصوم بنے کون سے مہینے میں؟ محرم. نبی کو مقام محمود کا فیصلہ ملا کون سے مہینے میں؟ نبی کو رسوا نہیں کریں گے قیامت میں کون سے مہینے میں؟ جتنے واقعے ہوئے خوشی بتا رہی یا غم؟ خوشی بتا رہی نا, زور سے بولو نا, خوشی بتا رہی نا. مجھے تو افسوس ہوتا ہے جو لوگ کہتے غم کا مہینہ ہے, کالا کپڑا بھی پہنتے, کالا کپڑا پہنیں گے, کہیں گے غم کا مہینہ ہم ماتم کریں گے, ہاں حسین میں نہیں تھا, تو ہوتا تو اور بگاڑ دیتا. کالا کپڑا پہنیں گے, غم غم ماتم ماتم. ارے میرے دوستوں جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا. صحیح میں کہتا ہوں اللہ کی قسم آپ بھی فیصلہ کرو, جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا, اس لیے کہ ماتم تو مردوں پر کیا جاتا ہے. ارے ماتم مردوں پر کیا جاتا ہے, تعزیہ مردوں پر نکالا جاتا ہے. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حسین مردہ ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتے. ہمارا عقیدہ ہے حسین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے, اور زندوں پر ماتم نہیں ہوا کرتا. کربلا کے میدان میں حضرت حسین گئے, اور حضرت حسین آج بھی صرف زندہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا, وہ زندہ ہے, اور صبح شام ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. پورا مجمع بولے گا حسین سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. ارے ہاتھ اوپر کرو نا, محرم 10ویں محرم میں ہاتھ اوپر کر کے بولو, ساتھ میں بولو نا ہم حضرت حسین سے محبت کرتے تھے. بولو کرتے کرتے, اور جب تک جان میں جان رہے گی ہم حسین سے محبت کرتے. ایک آواز سے کہو حسین کا دامن. یہاں حضرت حسین تھے جن کو اپنے بچے سے بہت محبت تھی, لیکن وہ وقت آتا ہے, جمعہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, جمعہ کے بعد کی بات پھر کر رہا ہوں. جمعہ سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا, اور میرے بڑے بیٹے علی اکبر اب جاؤ میدان میں جاؤ. میرے پیاروں جس ابا کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا جائے گا اور واپس
नहीं आएगा, मालूम है, क्योंकि जो गए वो वापस नहीं आए और अली अकबर भी वापस नहीं आएंगे। लेकिन आपको मालूम है जब हजरत अली अकबर यानी हजरत हुसैन के बेटे, इतना हम रोए, हमको समझ में नहीं आता, लेकिन वो जब अपने घोड़े पर बैठे तो हजरत हुसैन ने फरमाया आजा बेटा मैं तेरी पेशानी चूम लूं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको बयान बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको ये बयान कैसा लगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।